اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بڑی جامع، مدلل اور بہترین دو خطابات آپ نے سماعت فرمائے۔ اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور مزاج بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کہوں۔ ایک خبر پچھلے دنوں آئی تامل ناڈو سے کہ ایک ساتھ 28 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی جو تفصیلات آئی تھی خبر کے اندر کہ وہ لوگ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری میں ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہم کو ڈیلی مزدوری دی جائے، اور فیکٹری مالک اس کو مانتا نہیں تھا، تو ان کی اپنی ایک یونین تھی۔ ایک روز اچانک مالک نے اعلان کیا کہ کل سے ڈیلی مزدوری دی جائے گی۔ اس علاقے کی ضرورت تھی وہ۔ جب یہ اعلان ہوا تو یونین لیڈر آ کر کے سوال کرنے لگا منیجر سے، تو منیجر کہتا ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں، اوپر سے آرڈر ہے، بس میں نے ڈیلی شروع کر دی۔ یہ جا کر کے مالک سے سوال کیا، یونین لیڈر، تو مالک نے کہا کوئی بات نہیں، بس صرف اتنا ہے کہ میں ابھی تک نام کا مسلمان تھا۔ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھنا شروع کی تو اس میں یہ ملا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دی جائے۔ اس کا معنی لوگوں نے لکھا ہے کہ خشک ہونے کا مطلب کہ کہیں 8 دن تک کے اگر اس کا معاملہ چلتا ہے تو 8 دن پر رکھا جائے، کہیں 10 دن پر، اس طریقے سے۔ خیر بہرحال اس کی ضرورت منہ پھاڑے کھڑی ہو، آپ کی طرف اس کی مزدوری ہو اور آپ نہیں دے رہے ہیں، بس اس میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ خیر جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے وہ حدیث پڑھی، ابھی تک نام کا مسلمان تھا، میں نے اس کو عمل میں لایا، اس لیے آرڈر کیا، بس دوسری کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد یہ یونین لیڈر چلا گیا، 1 مہینے تک اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ 1 مہینے کے بعد 28 لوگوں کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا کہ اس علاقے میں ڈیلی سب کی ضرورت ہے اور ہم اس کا مطالبہ کئی سال سے کر رہے تھے۔ جب مالک نے ڈیلی پیمنٹ کیا تو میں سوچنے لگا کہ 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تامل ناڈو کے ان مزدوروں کا جب اتنا خیال ہے تو وہ انسانیت کے کتنے بڑے محسن ہوں گے۔ تب میں نے سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، تو جب میں نے پڑھا تو پایا کہ ان اصولوں کو اپنانے کی بنیاد پر آدمی سب کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مناسبت سے تھا یہ پروگرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، دین کی جو بات ہم کرتے ہیں سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو لوگوں نے کتابیں لکھی، ضخیم کتابیں، مختلف پہلوں پر کئی جلدوں میں، بلکہ 350 کے آس پاس ایسی مشہور شخصیات کا تذکرہ کیا ہے جو صرف اس وجہ سے تاریخ میں زندہ رہ گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے رہبر اور رہنما ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ختم ہوا، بیواؤں کی شادی کا معاملہ ہوا، خواتین کو حقوق ملے، ورنہ 1700 میں فرانس میں ایک کانفرنس میں یہ طے پایا کہ خواتین مردوں کی اولاد ہے اور مردوں کی انسانوں کی نسلوں سے ہے، ورنہ باقاعدہ ان کے یہاں یہ چیز طے تھی کہ انسانوں کو نسل میں سے نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر عورت کو ستی کیا جانا، بیوہ کی شادی نہ ہونا، اسے منحوس سمجھنا اور اس کو ترکہ اپنے باپ کے اسٹیٹ پہ سے حصہ نہ ملنا، یہ تمام چیزیں بالکل عام تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات اگر بیان کی جائے، انسانیت کے سب سے بڑے محسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کے جتنے کام، گھر سے لے کر کے بازار تک کے، تنہائی سے لے کر کے مجلس تک کے، کاروبار، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ملے گا۔ بہرحال وقت تو نہیں ہے کہ اس پر کچھ کہا جائے، بس صرف 1-2 چیزیں کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کی صورتحال کیا تھی اور اس کے بعد کیا ہوا۔ صحابہ کرام کے چند جملے ہیں اسلام کی نعمت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی برکت کہ اگر کسی کیسر و کسریٰ کے کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری دے دیتا آدمی تو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا تھا، بڑے فخر کی. لیکن اسلام آنے کے بعد چند سالوں کے اندر کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج اہل ایمان کی ٹھوکروں میں اللہ رب العالمین نے پورے علاقے فتح کر دیے. اسلام کے آنے کے بعد اس سلسلے میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی دنیا کی، آج ہمارے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل سیرت میں موجود ہے. مگر اس کو کس طرح کیا جائے، عمل کی بنیاد پر اگر آدمی کرے تو کامیاب ہو. بڑا مشہور معاملہ ہے، بارہا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک شخص نے، مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 بڑے آدمی کتاب لکھی. اس نے پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کے لیے اسوار نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوار نمونہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف اظہار کیا جائے بلکہ عمل کیا جائے. صحابہ کرام نے آپ کی ذات کو اسوار نمونہ اس بنیاد پر مانا کہ آپ کی باتوں پر عمل کیا، اور آپ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے. آپ کی ذات سے محبت یہ تو سارے لوگ دنیا میں کرتے ہیں. اگر میں اقوال سنانا چاہوں تو رات بھر بیان کر سکتا ہوں لوگوں کے. آپ کی ذات سے محبت مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہماری نسلوں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا. صادق و امین آ گئے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا. ابو لہب آپ سے بہت محبت کرتا تھا، ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے. آپ کی ذات سے مکہ کا ہر فرد تو آپ کی ذات سے محبت کرتا تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا، آپ کی بات یہی ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آپ کا مخالفت کر رہا ہے. آپ کی ذات اور آپ کی بات دونوں سے محبت کرنا اصل چیز ہے. آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام اصل چیز. ہمارے یہاں محبت کا معیار پیمانہ یہ بنا لیا گیا ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کے لیے نعرے لگائے جائیں. اس پر تو کافی بہتر خطاب پہلا ہوا. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، یہ کون سی محبت ہے کہ جوتے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے، اب اسے آپ نعلین کہہ دیں تو بہت مبارک نہیں. میں جو ایک چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے یہاں بڑا عام سا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منانے سے، جشن عید میلاد النبی منانے کے سلسلے میں کہ منع کہاں ہے. میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا اس کے غلط ہونے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ آپ نے اس کو ایک دن آگے کر دیا. 12 کی بجائے اب 13 کو منا رہے ہیں. اب ذرا سا کچھ جملے کہوں میں یہاں رک کر، کس کی وجہ سے آپ نے 12 کی بجائے 13 کو کہا؟ کس کی وجہ سے؟ حدیث قرآن کس کی وجہ سے؟ اور ہم کس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہ 12 نہ 13؟ صحابہ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا. تم کس کی وجہ سے؟ اپنی سب تم خود طے کرو. تم جشن منا تو بتاتے ہو کس نے منایا تھا جشن؟ ابو لہب. اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، عبادت کی. یہاں عبادت کا معاملہ ہے، صحابہ نے کیا کیا. مگر خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. اچھا، جس کی پیدائش ہر جلوس کے سامنے آپ کو ملے گا 120واں 127واں 111واں ہر جلوس کے آگے، اور یہ لکھ بھی رہے ہیں. کچھ دنوں بعد اس کو بھی تبدیل کریں گے، کیونکہ پہلے 12 وفات کہتے تھے، اب جشن عید میلاد النبی. اور اب حافظ صاحب بتا رہے تھے تعریف قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ربیع الاول ہم نے پڑھا سنا، ربیع النور اس کو کر دیا. نبی نے جو نام دیا تھا، صحابہ جو بولتے تھے، ان کے امام جو بولتے تھے، ان کو نہیں سمجھ میں آیا، اس کو بھی تبدیل کر دیا. آپ ہم کو ریجیکٹ نہیں کرتے، آپ اپنے بڑوں کو پہلے ریجیکٹ کر کے آتے ہیں، بحث الگ ہو جائے گی. میں صرف ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا جو بہت زیادہ مشہور ہے. یہ جشن امام ابو حنیفہ نے نہیں بنایا، ان کو نہیں سمجھا، عشق محبت ان کے اوپر نہیں تھا. آپ کے اعتراضات جا کہاں رہے ہیں آپ یہ دیکھیے. صرف ایک بات، ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی جیسے پہلے خطاب میں حافظ صاحب کہہ رہے تھے، ان کی پریشانی ہے ان کا مجمع ایسا ملتا ہے بنا سوچے سمجھے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ بھی بغیر سوچے سمجھے ہی کہتے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ تو آنا ہی ہے پلٹ کر کے. تو جو بھی ہے نکلتا ہے کہہ دو. کہتے کیا ہے؟
منع کہاں ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. چھوٹا اصول، یعنی طلباء جانتے ہیں، طلباء عبادات میں اس بات کی دلیل چاہیے اور معاملات میں نفی کی. عبادت کے معاملے میں آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ منع کہاں ہے اور اس کی دلیل. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم موجود نہیں وہ باطل اور مردود ہے. حکم نہیں ہے، حکم چاہیے کہ یہ کر سکتے ہیں. آپ ایک رکعت میں 3 سجدہ نہیں کر سکتے یہ بول کر کے منع کہاں. آپ کو یہ بتانا ہوا تیسرا بتا. آپ اذان دے رہے ہیں، آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. اب ایک آدمی محمد رسول اللہ پڑھ دے ہوئے اور کہے منع کہاں ہے، آپ کہیں گے یہ بتا ہے کہاں. اتباع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 الفاظ بیان کیے ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. یاد رکھیے، اطاعت کا جو لفظ ہے اللہ اور اس کے رسول دونوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور رسول کے ساتھ بھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لیکن اتباع کا لفظ آپ کو صرف رسول کے ساتھ ملے گا، کیونکہ اس کے معنی میں نقالی کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا جتنا بتا دیا گیا بس اتنے پر عمل کرنا، اتنے کو ماننا. اب آپ کہہ رہے ہیں منع کہاں، تو بڑی لمبی ہو جائے گی. میں نے کہا دیکھیے پہلے ہی صبر کا مرحلہ تھا کہ 2 اچھے بہترین خطابات کی اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، یہ زیادتی ہوگی. میں حکم کی پابندی کے لیے صرف یہ لیا، ورنہ دیکھیے کہ ان چیزوں اور عمل کرنا جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان فرمایا. ایک آیت صرف، اعتراض بڑا شدید ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا 6 پارے کے اندر کہ اے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس. جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے وہی کیا گیا ہے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے پورا پہنچا دیجیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا. تقریباً تمام مفسرین نے یہ روایت صحیح بخاری کی حضرت عائشہ والی روایت اس آیت کی شرح میں بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں بتائی شریعت کی، ایک بات، تو اپنے قول میں جھوٹا ہے. اگر وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اتنی بڑی چیز، کوئی دلیل اس کی کتاب و سنت سے نہیں ہے. اور نہیں ہے اسی لیے جب کسی چیز کی دلیل نہیں ہو، جیسے مورتی کے بارے میں اگر کوئی حکم نہیں ہے تو آگے آدمی ناچے کہ پیچھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو آپ 13 کو مناؤ کہ 12 کو مناؤ کہ 9 کو مناؤ کہ 11 کو، کل کسی اور وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے چلے جائیں کہ خیر وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ہم کتاب و سنت کے ماننے والے، اللہ کے نبی نے کہا 3 مرتبہ ایک عضو کو دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کونی تک دھونا ہے تو کونی سے آگے نہیں دھوتے. اب جتنا بتا دیا گیا، جیسا بتا دیا گیا بس اتنا ہی کرنا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس میں کمی کروں گا رسالتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین پر اگر کسی جنتی کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسے دیکھو، وہ جنتی ہے جو کمی اور زیادتی نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام امور میں کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، بدعت سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، سنت پر جمنے کی توفیق نصیب فرما، سبیل المومنین کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.